الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے ہمارے لیکچر کا ٹاپک ہے نجاست اور نجاستوں کا بیان۔ شریعت مطہرہ میں نجاست کسے کہتے ہیں؟ تو شریعت کے مطابق ہر وہ چیز جو ناپاک ہو اور نماز یا دیگر عبادات میں رکاوٹ یا خلل پیدا کرے وہ نجاست کہلاتی ہے، جیسا کہ پیشاب، پاخانہ یا اس کے علاوہ خون یا لید وغیرہ یا گوبر وغیرہ، یہ ساری چیزیں نجاست کی مد میں آتی ہیں۔ اب ہم نیکسٹ پہ آتے ہیں نجاست کی اقسام کی طرف۔ تو شریعت مطہرہ نے نجاست کو دو مین اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی، جس کے لیے حکم تھوڑا سخت ہے، وہ کہلاتی ہے نجاست غلیظہ، اور دوسری جس کے لیے حکم تھوڑا سا نرم ہے وہ کہلاتی ہے نجاست خفیفہ۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم نجاست غلیظہ کو نہ صرف بیان کریں گے بلکہ اس میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں ان کو بھی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے، اور شریعت مطہرہ کا نجاست غلیظہ کے لیے کیا حکم ہے یہ بھی ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں نجاست غلیظہ کی طرف۔ تو شریعت مطہرہ میں ایسی نجاستیں جن کے لیے حکم تھوڑا سخت ہے وہ کہلاتی ہیں نجاست غلیظہ۔ اب دیکھتے ہیں نجاست غلیظہ میں کون کون سی چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلے انسانی جسم سے نکلنے والی ہر وہ چیز جو غسل یا وضو توڑ دیتی ہے وہ نجاست غلیظہ میں آتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں وہ کون کون سی چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے انسانی جسم میں پیشاب اور پاخانہ کے مقام سے جو جو چیزیں بھی نکلتی ہیں وہ نجاست غلیظہ کے حکم ہیں، جس میں پیشاب، پاخانہ ہو گیا، یا اس کے علاوہ جنسی رطوبتیں ہوں گی جیسا کہ منی وغیرہ، یا اس کے علاوہ خون ہو گیا، یا پیپ وغیرہ ہو گئے، یا کوئی پانی نکلا، تو یہ انسانی پیشاب اور پاخانہ کے مقام سے جو بھی چیزیں نکلیں، چاہے وہ خون ہو، کوئی جنسی رطوبتیں ہوں، یا وہ پیشاب اور پاخانہ ہو، یا پیپ وغیرہ ہو، یہ ساری نجاست غلیظہ ہیں۔ اس کے علاوہ انسانی جسم پہ کوئی کٹ کی وجہ سے یا پھوڑے پھنسی کی وجہ سے خون، پیپ، یا کوئی درد کے ساتھ کسی زخم سے یا پھوڑے پھنسی سے پانی نکلا، تو یہ خون، پیپ اور پانی اگر نکل کے اپنی جگہ سے جدا ہو گیا، بہہ گیا، تو یہ وضو توڑ دیتا ہے اور یہ ناپاک ہے، نجاست غلیظہ میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ کسی عضو سے پیپ وغیرہ یا پانی نکلا، جیسے کہ دکھتی ہوئی آنکھ سے پانی نکلا، یا دکھتے ہوئے کان سے پیپ یا پانی نکلا، یا عورتوں میں پستان سے، دکھتے ہوئے پستان سے پانی نکلا، یا ناف سے کوئی درد سے پانی نکلا، تو یہ بھی جو پانی نکلے گا یا پیپ نکلے گی یہ بھی ناپاک ہے، وضو توڑ دے گی اور نجاست غلیظہ میں شامل ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسری کیٹیگری کی، نجاست غلیظہ کی دوسری کیٹیگری کی طرف۔ تمام جو حرام جانور ہیں، ان جانوروں میں چوپائے بھی شامل ہیں جن کے 4 پاؤں ہوتے ہیں، رینگنے والے جانور بھی شامل ہیں، جیسے چوپائیوں میں شیر ہو گیا، چیتا ہو گیا، ہاتھی ہو گیا، اور اس کے علاوہ
گدھا ہو گیا، گھوڑا ہو گیا، یا اس کے علاوہ جو کتے وغیرہ ہو گئے، بلیاں ہو گئی، یہ حرام چوپائے اور رینگنے والے جانور، حرام رینگنے والے جانور جیسا کہ سانپ ہو گیا یا چھپکلیاں ہو گئی یا بچھو وغیرہ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان کا جو خون ہے حرام چوپایوں کا، جو یا حرام جانوروں کا جس میں چوپائے بھی آ جاتے ہیں اور رینگنے والے جانور بھی آ جاتے ہیں، ان کا خون، ان کا جو پاخانہ ہے اور ان کا جو پیشاب ہے، اور ساتھ میں ہی ان کے منہ سے نکلنے والی جو رال ہے یعنی ان کا تھوک، تو حرام جانوروں کا جس میں چوپائے بھی ہیں اور رینگنے والے جانور بھی ہیں، ان کا بہتا ہوا خون یا اوورآل خون، ان کا پاخانہ، ان کا پیشاب اور ان کے منہ سے بہنے والا جو پانی ہے یا تھوک ہے، یہ نجاست غلیظہ میں شامل ہے۔ حرام جانوروں کا خون، ان کا پاخانہ، پیشاب اور ان کی رات، یہ نجاست غلیظہ ہے۔ اب چلتے ہیں جو حلال جانور ہیں، جیسا کہ اونٹ ہو گیا، بکری ہو گئی، بیل ہو گیا، گائے بھینس وغیرہ ہو گئی، جو حلال چوپائے ہیں، ان کا جو بہتا ہوا خون ہے اور ان کا جو پاخانہ ہے یعنی ان کی لید ہو گیا، گوبر ہو گیا، مینگنیاں وغیرہ ہو گئی، یہ نجاست غلیظہ میں شامل ہے۔ جو حلال جانور حلال چوپائے ہیں، ان کا صرف خون، بہتا ہوا خون اور ساتھ میں ان کا گوبر، یہ نجاست غلیظہ میں شامل ہے۔ یہ دونوں نجاست غلیظہ میں شامل ہیں۔ ہاں، ان کا جو پیشاب ہے اور ان کی جو رال یعنی ان کا جو تھوک ہے، یہ نجاست غلیظہ میں شامل نہیں ہے۔ جو پیشاب ہے حلال جانوروں کا، وہ نجاست خفیفہ کے ہم حکم میں پڑھیں گے۔ تو حلال جانوروں کا جو پاخانہ یعنی ان کی لید، گوبر، مینگنیاں وغیرہ ہو گئی، اور ساتھ میں ان کا جو بہتا ہوا خون ہے، یہ دونوں نجاست غلیظہ میں آتے ہیں۔ اب ان دونوں کیٹیگری میں یعنی حرام جانور اور حلال جانوروں کے گوشت اور ان کی کھال کے متعلق یعنی ان کی چربی وغیرہ کے حکم میں اگر ہم دیکھیں تو حلال جانور جنہیں ذبح کر لیا جائے، ان کا جو کھال اور گوشت ہے وہ پاک ہوتا ہے، ہاں خون پاک نہیں ہوتا، وہ نجاست غلیظہ میں شامل ہے۔ اور اگر حلال جانور ذبح نہ کیے گئے، وہ ایسے ہی مر گئے، مردار ہو گئے، تو ان کا جو گوشت ہے اور ان کی جو چربی ہے یہ پاک نہیں ہوگی، یہ حرام، کھانے کے لیے حرام بھی ہوگی اور ناپاک بھی ہوگی۔ اب آتے ہیں حرام جانوروں کی طرف۔ تو جو حرام جانور ہیں، ان کا جو گوشت اور چربی ہے، یہ اگر وہ ذبح کر لیے جائیں، کوئی مسلمان حرام جانوروں کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر لے، تو جو ان کا گوشت، چربی اور جو ان کی کھال ہے، یہ پاک ہو جائیں گے، ہاں حرام رہیں گے، حلال نہیں ہوں گے، پاک ہو جائیں گے، یعنی ان کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، کھایا نہیں جا سکتا۔ اور اگر حرام جانور ویسے مردار ہو گئے، مر گئے، تو ان کا گوشت اور ان کا جو چربی ہے وہ پاک نہیں ہوگا۔ ہاں، جو خنزیر ہے، جو حرام، اس کی ہر چیز، چاہے وہ گوشت ہو، بال ہو، ناخن ہو، اس کی چربی ہو اور اس کی کھال ہو، یہ ساری کی ساری مطلقاً نجس ہیں، یہ ناپاک ہیں، یہ کسی استعمال میں نہیں لائی جا سکتی۔ اس کے علاوہ جو حرام جانور اور حلال جانور، ان دونوں کی جو کھال ہے، یہ اگر صفائی کر لی گئی اس کی، تو اب جو کھال ہے یہ پاک ہو جائے گی، نجس نہیں رہے گی، اسے ہم استعمال میں لا سکتے ہیں۔ لیکن خنزیر کی نہ کھال، نہ ہڈیاں، نہ گوشت، نہ چربی، نہ بال، نہ ناخن، یہ کسی استعمال میں نہیں لایا جا سکتا۔ ہاں، حرام جانوروں کی کھال چاہے وہ ذبح کر لیے جائیں
یا بغیر ذبح کیے جو ان کی کھال ہے اگر وہ صاف کر لی جائے تو اسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے، یعنی بچھانے کے لیے، اسے کچھ بنانے کے لیے یا اس کی کچھ اسٹفنگ وغیرہ کرنے کے لیے اسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اب یہ حرام جانوروں اور حلال جانوروں کے پخانہ اور خون اور گوشت ہڈیوں وغیرہ کے متعلق ہم نے حکم دیکھا۔ اب ہم نیکسٹ پہ آتے ہیں، حلال پرندے جو زیادہ اونچا نہیں اڑتے، جو نیچے نیچے رہتے ہیں، جیسے مرغی ہو گئی، بطخ ہو گئی، ان کی جو بیٹ ہے یہ بھی نجاست غلیظہ میں شامل ہے۔ یعنی حلال پرندے جو زیادہ اونچا نہیں اڑتے ان کی جو بیٹ ہے یہ نجاست غلیظہ میں شامل ہے۔ نیکسٹ پہ اگلی کیٹیگری میں آتے ہیں، ہمارے پاس جو جتنے بھی نشہ آور چیزیں ہیں، چاہے وہ شراب ہے یا چرس وغیرہ یا افیم یا اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں جو نشہ آور چیزیں ہیں یہ نجاست غلیظہ میں شامل ہیں۔ جتنی بھی نشہ آور چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری نجاست غلیظہ میں شامل ہیں۔ اور اس کے علاوہ نجاست غلیظہ میں کچھ حرام رینگنے والے جانور جیسا کہ سانپ ہو گیا یا چھپکلی ہو گئی، ان کی خون، ان کا جو کھال ہے یہ ذبح کرنے کے بعد بھی ان کا گوشت، خون اور کھال جو ہے یہ نجاست غلیظہ ہی رہے گی۔ تو یہ نجاست غلیظہ کی ہم نے کچھ کیٹیگری دیکھی، ایک مرتبہ میں ریوائز کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کہ جو انسانی جسم سے نکلنے والی ہر وہ چیز جو غسل اور وضو توڑ دیتی ہے وہ نجاست غلیظہ ہے۔ حلال جانوروں کا جو پاخانہ اور بہتا ہوا خون ہے یہ نجاست غلیظہ ہے۔ حرام جانوروں کا جو پاخانہ، بہتا ہوا خون، پیشاب اور ان کے منہ سے نکلنے والا تھوک یا رال یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اس کے علاوہ جو حلال پرندے اونچا نہیں اڑتے، نیچے نیچے رہتے ہیں، جیسے بطخ اور مرغی وغیرہ، ان کی جو بیٹ ہے یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اور سب سے لاسٹ پہ جو نشہ آور چیزیں ہیں جیسے شراب یا چرس وغیرہ یا اس کے علاوہ جتنی بھی نشہ آور چیزوں کی کیٹیگری آتی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں نجاست غلیظہ ہیں۔ تو یہ نجاست غلیظہ کی ہم نے کیٹیگریز ڈسکس کی، کون کون سی چیزیں نجاست غلیظہ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ہم چلتے ہیں لاسٹ پہ، نجاست غلیظہ کے لیے شریعت کا حکم کیا ہے۔ تو نجاست غلیظہ کے لیے شرعاً حکم ہے کہ اگر جسم پہ، کپڑے پہ یا جگہ پہ جہاں پہ عبادت کی جا رہی ہے وہاں پہ نجاست غلیظہ بقدر درہم یا اس سے کم ہوگی۔ اب درہم کی مقدار کیا ہے؟ شریعت میں اگر آپ اپنی پام کو یعنی ہتھیلی کو ٹپکتے پانی کے نیچے چھوڑ دیں اور پانی کا وہ سائز جو بغیر بہے ہتھیلی پہ ہو، یعنی ٹپکتے ہوئے پانی کے نیچے چھوڑ دیا اور پانی ٹپکتا رہا اور پانی کا جو سائز ہے ہتھیلی پہ وہ بڑھتا گیا، تو وہ سیدھی رکھی ہوئی ہتھیلی پہ پانی کا وہ سائز جس کے لیے بہنے سے جس پہلے تک ہے وہ درہم کی مقدار ہے۔ تو اگر بدن پہ، کپڑے پہ اور جگہ پہ بقدر درہم یا اس سے کم مقدار میں نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہے تو اس سے نماز ہو جائے گی اور دہرانا ضروری نہیں ہے۔ اگر تو بقدر درہم سے کم ہے تو پھر تو نماز متعلقاً ہو جائے گی، لیکن اگر بقدر درہم کے برابر ہے تو بہتر ہے کہ اسے دھو لیا جائے۔ لیکن اگر بقدر درہم سے زیادہ مقدار میں نجاست غلیظہ لگی ہوئی ہے تو اگر نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پاک ہو کر کے اس نجاست غلیظہ کو صاف کر کے دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ تو نجاست غلیظہ کے حکم میں ہم نے دیکھا کہ بقدر درہم اگر جسم پہ، کپڑے پہ، جگہ پہ لگی ہوئی تھی یا درہم کی مقدار سے کم لگی ہوئی تھی تو بہر صورت نماز ہو جائے گی، لیکن اگر درہم کی مقدار سے زیادہ لگی ہوگی تو نماز نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھنی پڑے گی کپڑے کو دھو کے صاف کر کے۔
ویسے احتیاط یہی ہے کہ نجاست غلیظہ چاہے جتنی بھی مقدار میں لگی ہو، درہم کی مقدار سے زیادہ یا درہم کی مقدار سے کم، تقویٰ یہی ہے کہ اسے دھو کے پاک صاف کر لیا جائے، پھر نماز پڑھی جائے۔ تو آج کے ہم نے لیکچر میں نجاست، اس کی اقسام اور نجاست کی پہلی قسم یعنی نجاست غلیظہ کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا۔ ہم نے دیکھا کہ نجاست غلیظہ میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں اور اس کے لیے حکم کیا ہے۔ تو اگر آپ کو نجاست غلیظہ کے متعلق کسی بھی قسم کا کوئی ڈاؤٹ ہو یا کوشچن ہو تو آپ ہم سے کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔